अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं प्यारी बहनों? रमज़ान की कीमती घड़ियां हैं, हाथों से फिसलते जा रही है, रेत की तरह, बर्फ़ की तरह घुल रही हैं। ये इसे थाम लें, इसे पकड़ लें, इसे हासिल करने की कोशिश करें और इसे अंदर समा लें, इसे अंदर समेट लें, क्योंकि बहुत तेज़ी से रमज़ान जा रहा है और तेज़ी से हमारा ये प्रोग्राम भी आगे बढ़ रहा है। बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो पर्सनल मैसेजेस आते हैं, जो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, तो बस देखकर दिल ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एटलीस्ट 0.001% किसी का कान हला। माशरे में उतना तो सुधार आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि एक औरत के सुधरने से पूरा माशरा सुधरने में देर नहीं लगता। एक खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक औरत थी, सिर्फ एक। क्या किया उन्होंने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और उनको दिलासा दिया, उनको हिम्मत दिलाई और कहा कि आप डरे ना, आप सहमे ना, आप तो इतने अच्छे हैं। और आपको ले गई वर्का बिन नौफल के पास और वहाँ पे पता लगा कि आप सच्चे पक्के नबी हैं और आखिरी नबी हैं और खातिमुल अंबियीन हैं। तो एक ही औरत से कैसा माशरा बदल गया। और आज देखें, जो इस्लाम पे हम चल रहे हैं, कितने मुसलमान इस खित्ते पे आ गए एक औरत की वजह से, एक औरत की वजह से। तो होती है औरत ही, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत ही होती है। तो आज जिस औरत की बात करने वाले हैं हम, वो औरत है फिजूल खर्चे करने वाली औरत। जी हाँ, फिजूल खर्चा करेगी, पैसे लुटाएगी, ये 100% फालतू औरत है। क्या करेगी? फिजूल खर्च। घर में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन मंगाएगी। घर में सब सामान है, फिर भी बाहर से मंगाएगी। दिल उसका उचाट है, शॉपिंग को भाग जाएगी, ये खरीदूं वो खरीदूं। घर में सारे सामान हैं, यकीन माने मैं आप सबको कह सकती हूँ, ऑन ग्लोब ये कह सकती हूँ कि हमारे पास इतना सामान, इतना राशन फिल वक्त अपने अपने वेयर हाउसेस में, पैंट्रीज में पड़ा हुआ है कि अगर एक महीना भी हमारे शोहर कोई भी चीज़ नहीं लाकर हमें दे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। वहाँ पे अगर आप जाकर देखें, फ़लस्तीन में घास का सूप बना के पिया जा रहा है, घास उबाल के उसका पानी दे रहे हैं ताकि उससे तो भी ताकत मिले। हमारे ये दिन नहीं है, हमारे ये दिन नहीं है। हमारे दस्तरों पर 10 डिश आराम से कोई मंगाता नहीं, 10 डिश आराम से है। ये तो बहुत ही कम नंबर मैंने कहा है, 10 से कम तो किसी के दस्तर पे डिश नहीं, आइटम्स 10 से कम नहीं हैं। उसके बाद भी क्या है, हमारा रोना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में ये तो इफ्तारी हुई, उसके बाद में रात का खाना, उसके बाद में मिडनाइट स्नैक्स, उसके बाद में सहरी से पहले कुछ, ताकि खाते पीते सहरी अच्छी तरीके से बना लें, फिर सहरी के बाद वही चाल और इफ्तार से वही खाना पानी, ये सारी चीज़ें। तो इसमें फिजूल खर्ची कहाँ होती है? खाना अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुलू वशरबू वला तसरिफ, खाओ पियो और तुम इसराफ मत करो। अल्लाह सुब्हाना ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। तो 10 आइटम नहीं 20 आइटम बनाए, वेस्ट ना करें। एक शरबत नहीं 4 शरबत बनाए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिया है, खूब खाए खूब पिए, क्योंकि पूछ नहीं है। बनी आदम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा माल मेरा माल मेरा माल एक शख्स करता है, उसका माल कुछ नहीं है, उसका माल सिर्फ ये है जो खाया कुसला बनकर निकल गया। एक वो है जो पहना आंख पर, वो पहनते पहनते फट गया। और तीसरी क्या चीज़ है? जो नेक काम कर कर आगे भेजा दिया, नेक कामों में लगा दिया, यही उसका माल है। बाकी सब वारिसों का है। तो बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं, दिल खोल के खाएं, दिल खोल के पहने। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दिया है 1 लाख का सूट पहने ईद में, अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं पूछेगा, मगर कब पूछेगा पता है आपको? वो 1 लाख का पहने बाद में रियाकारी करना और बताना कि मैंने 1 लाख का पहना है। किसी की पहनने की हैसियत नहीं है और किसी की पहनने की औकात नहीं है।
تو یہ ایک فضول خرچی میں بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری فضول خرچی ہماری خواتین کریں گی رمضان میں، کیا کریں گی؟ ڈریس، اس کی میچنگ کا چپل، اس کی میچنگ کی چوڑی، اس کی میچنگ کے کنگن، اس کی میچنگ کے کان کے، اس کے میچنگ کے گلے کا، اس کے میچنگ کے سارے زیورات، اس کی میچنگ کی رنگ، اور میچنگ کی نیل پالش، میچنگ کی لپسٹک، پھر اس کی ہر چیز، بھائی اتنا بلاوتر ہے سب، تو یہ ساری چیزیں فضول خرچ میں آتی ہیں۔ آپ کی جتنی عید ہوتی ہیں 3-4 اور فیملیز کی عید آپ آسانی سے کر دے سکتی ہیں، تو اگر کر سکتی ہیں تو یہ کوشش کیجیے۔ گھر میں سارا سامان ہوتا ہے، نہیں ابھی ایک منگا لیں، فضول خرچ۔ ہر چیز رہنے کے باوجود بھی نہیں یہ ہوتا تو یہ پکتا۔ ایک میں نے دیکھی ہے ایسی خاتون کو کہ صرف دھنیا نہیں ہونے پر ہاتھ ٹیک کر بیٹھ جاتی ہیں کہ دیکھو دھنیا تم نے صبح میں نہیں دیا نا، تو اس لیے ابھی تک سالن نہیں پکا۔ اتنے فضول خرچی کے ایگزامپلس ہیں، یقین مانے مجھے تو دیکھیے ایک بہت دور نکل چکا وہ دور، شاید 20 سال ہو گئے یا 25 سال ہو گئے، وہ دور بہت دور نکل گیا کہ بالکل پہلے بھی عادت نہیں تھی، 20-25 سال پہلے بھی فضول خرچی کی، اس کے بعد میں بھی فضول خرچی کی الحمدللہ عادت نہیں ہے، مگر دیکھا ہے میں نے فالتو عورتوں کو اپنا روزہ ضائع کرتے ہوئے بازاروں کی زینت بن کے پھرتی رہتی ہیں۔ جب کسی کے شوہر باہر نہیں لے کے جاتے نا، تو میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ اب تو ساری چیزیں آن لائن پہ اتنی آسان ہو گئی، رکھتے باوجود وہ چیز منگائیں گی۔ اور ہماری فضول پنے کی حد میں نے ہمارے استاد سے سنا، پرسوں وہ بتا رہے ہیں کہ اب میں نہیں کہوں گی اس کو فالتو عورت نہیں کہوں گی، اگر یہ کسی کی زندگی میں آسانی کر رہی ہے تو یہ فالتو نہیں ہوگی، مگر میں نے اپنے استاد کو کہتے سنا ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ آج تو فضول خرچی کی تو انتہا ہو گئی ہے کہ صرف جو نیچے تشریف کے ڈائپر باندھ رہی ہیں ہماری عورتیں 5-5 سال کے بچوں کو، اتنے پیسوں میں ایک بچہ انجینئر یا ڈاکٹر بن کے آسانی سے نکل جا سکتا ہے۔ یہ فضول خرچی کی انتہا ہے کہ صرف فضلے کے لیے اور پیشاب یعنی پیشاب پخانے کے لیے یہ فضول خرچی ہو رہی ہے کہ کچرے کے ڈبے میں اسے لپٹ کے ڈالنے، اس کو باہر جا کر پھینکنے کی بھی اتنی سخت ہماری خواتین کھو چکی ہے کہ معاشرے نے اسے اتنا بگاڑ دیا، یہ فونوں نے، یہ آسانی نے اتنا بگاڑ دیا، اور لاکھوں روپے تو صرف 5-5 سال کے بچے ہوئے تک پوٹی ٹرین مائیں بالکل نہیں کر رہی ہے، اور صرف کیونکہ یہ میرے استاد نے مجھے جملہ بتایا کہ فضول خرچی کی تو انتہا یہ ہے، صرف ڈائپر لگا کے پھینکنے پہ ہی 5 سال کی عمر تک کوئی ڈاکٹر بن جا سکتا ہے، کوئی انجینئر بن جا سکتا ہے۔ یہ اسٹیٹسٹکس ہے۔ ویٹ ٹیشو اور ڈائپر دھلانا تو گیا ماؤں کا زمانہ، وہ زمانہ ہی الگ تھا جب ہم اٹھتی تھی اور پھالیاں دھوتی تھی۔ آج میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی کو آپ کسی کی بیٹی کو لا کر یا ہماری بہوؤں کو، ہماری بیٹیوں کو کہ ڈائپر نہ پہنائیں، یہ ایک بہت ہی کلین اور ہائیجینک طریقہ ہے کہ اب وہ اسپلنگ نہیں ہوتی، اب وہ گرتا نہیں ہے، پوپ باہر نہیں آ جاتا، کہ وہ ہمارے زمانے کے مسئلے اور تھے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے کہ 5 سال کی عمر تک بچہ جب اسکول کو بھی جا رہا ہے، کنڈر گارٹن بھی جا رہا ہے، تو وہ بھی اپنی تشریفوں کو ساتھ میں لے جا رہا ہے، کیونکہ وہ پوٹی ٹرین نہیں ہو رہا۔ پوٹی ٹرین ہوتے ہیں بچے 1-1.5 سال کے اندر، اس کے بعد میں آپ لاکھ کوشش کریں گے وہ نہیں ہوں گے۔ تو فضول خرچی کی ایک یہ اور مثال تھی کہ بہت سارے فالتو خرچے کہ ہم وہ سارے خرچے بچا کے ہمارے نیبرز کو دے سکتے ہیں، ہمارے لیس فارچونیٹ لوگوں کے اوپر خرچ سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں، مسجد میں کتابیں خرید کے رکھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی کاپیاں چھپا سکتے ہیں، حدیث کی بکیں دے سکتے ہیں، حسن المسلم بانٹ سکتے ہیں، دعاؤں کی کتاب بانٹ سکتے ہیں، مسنون دعاؤں کی کتابیں ملتی ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سارے فضول خرچے جب کم کریں گے نا تو یہ سارے اچھا، اگر فضول خرچہ کرنا کس کو دل بولا تو پھر کیا کریں وہ بھی بتاتی چلوں۔ تو کیا کریں، اپنے نندوں کو تحفے دیں، اپنے بھابھیوں کو تحفے دیں، اپنے نندوں کے بچوں کو نوازیں، اپنے بھابھیوں کے بچوں کو نوازے۔ فالتو کرنا دل بول رہا ہے نا خرچہ کرنا، تو یہاں پہ خرچیں،
فل پیسہ نکالیں، ان پہ لگائیں، یقین مانیں اس کے بعد میں اب آپ نہیں کریں گے، کیونکہ دیکھو ارے میرا پیسہ تو سارا تحفوں میں چلے جا رہا ہے، میرا تو سارا پیسہ یہیں چلے جا رہا ہے. تو یہاں پہ خرچیں، کب تک اپنی ذات پہ خرچتے رہیں گے؟ تو یہاں پہ پورا پیسہ ڈالیں اور بچوں کو خوش کریں. اور آپ چاچی ہوں گی، کسی کی مامی ہوں گی، کسی کی پھوپھی ہوں گی، کسی کی تائی ہوں گی، یہاں پہ ڈالیں. محبتیں بڑھانے کے لیے خرچہ کریں، ٹھیک ہے؟ فالتو گیری میں پیسہ خرچہ نہیں کریں، فضول پیسہ خرچ مت کریں. تو فضول خرچی کرنے والی عورت 110% فالتو ہے. میری دادی امی کا ایک جملہ یہاں پہ کہہ کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ دادی امی ہمیشہ کیا کہا کرتی تھی کہ اگر آپ کے شوہر 4 آنے کما کے لائے، آج تو 4 آنے ہمیں دکھتے بھی نہیں ہیں، 4 آنے یعنی 25 پیسہ، تو اسے 4 اشرفیاں سمجھ کے رکھ لینا، یعنی رکھ لینا، اٹھا کر اسے بھی نہیں خرچنا. کنجوسی نہیں سکھا رہی ہے، کفایت شاری سکھا رہی ہے. اسے سر آنکھوں سے لگا کر رکھ لینا. کیوں؟ کیونکہ سارا سامان تو وہ لے کر آتا ہے، وہ 4 آنے تم جما لینا، تم سیو کر لینا، یہ سکھاتی تھی. تو اسے 4 اشرفیاں سمجھ کے رکھ لینا. 4 اشرفیاں پتہ ہے آپ کو کیا؟ گولڈ کوائن سمجھ کے رکھ لینا. یقین مانیں جب دنیا سے گئی، جب بھی ملٹی ملینئر تھی، اور دنیا سے جانے کے آج 5 سال کے بعد میں بھی اتنے ملین رکھ کے گئی ہے دنیا میں، تاکہ پوری نسلیں آسانی سے، اگر کچھ بھی نہیں کرے نا تو صرف آسانی سے کھاتے پیتے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. نسلیں، یہ ہوتی ہے عورت. تو بالکل ایسی عورت بنے جو فضول خرچے نہیں کرتی. فالتو عورتوں کی کیٹیگری میں سے اپنا نام نکال لیں اگر آپ فضول خرچ ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.